ناظرین جی جی پی میڈیا میں خوش آمدید۔ یہ ویڈیو افغانستان سے ریلیٹڈ ہے، دوحہ اکارڈ سے ریلیٹڈ ہے۔ دوحہ اکارڈ کے بعد کس طریقے کا ڈیوائیڈ طالبان کے گروپس میں آیا، اور اس وقت جو پاکستان کے جو آپریشنز چل رہے ہیں، کاؤنٹر سینکچری آپریشنز اور کاؤنٹر کراس بارڈر کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز جو افغانستان کے اندر پاکستان کر رہا ہے، ان آپریشنز کو لے کے اس وقت افغان طالبان کہاں پہ کھڑے۔ اچھا ناظرین، یہ کہانی شروع ہوتی ہے 2001 سے۔ 2001 میں امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں آتا ہے۔ آپ کو ساری سٹوری پتہ ہے کس طریقے سے اس نے کہا یہاں پہ دہشت گرد ہیں اور میں ان کو مارنے کے لیے آیا ہوں، اور ظاہر ہے امریکہ ایک بالکل ڈفرینٹ ریجن کے اندر انٹر ہو رہا تھا، افغانستان کے اندر وہ داخل ہو رہے تھے، اور اس کے بعد امریکہ اسٹیڈ ہیئر فار آلموسٹ 2 decades ٹورڈز دا لیٹر اینڈ آف دا سیکنڈ ڈیکیڈ، یعنی دوسری دہائی کے درمیان میں آ کے تقریباً امریکہ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہو گیا تھا ریجنل کنٹریز سے، اور ریجنل کنٹریز بھی بہت زیادہ انوالو تھیں ڈپلومیٹیکلی افغانستان کے کانفلکٹ۔ پورے ریجنل کی یہ خواہش تھی، یہ ڈیمانڈ تھی، اور ان کے انٹرسٹ میں یہ تھا کہ امریکہ یہاں سے چھوڑ کے جائے اور افغانستان کے اندر جو ہے تھوڑا جو افغانستان کے لوگوں کی نمائندگی کرنے والا کوئی سیٹ اپ آئے تاکہ افغانستان تھوڑا سا بہتر ہو سکے۔ امریکہ کیونکہ یہاں پہ انوالو تھا، اور یہ کسٹمری لا ہوتا ہے ایک انٹرنیشنل ریلیشن کا، ایک اٹ گوز وداؤٹ سینگ، اٹس اے پرنسپل، اٹس این انسیڈ لا کہ جب آپ کہیں سے نکلتے ہیں تو آپ پاور ویکیوم نہیں چھوڑتے۔ اگر آپ نے پاور سپیس آکیوپائی کی ہوئی ہے تو آپ نے جب نکلنا ہوتا ہے تو آپ اس پاور سپیس کو کوئی ایسا فریم ورک دے کے جاتے ہیں کہ وہ فل اپ ہو سکے، ورنہ پھر نان اسٹیٹ ایکٹرز، اینٹی ہیومینٹی فورسز کے پاس وہ پاور سپیس چلی جاتی ہے، جس کے بعد پوری دنیا کو، پورے خطے کو نقصان ہوتا ہے۔ صحیح ہے، ملکوں کے انٹرسٹ میں شاید یہ بات شامل ہو یا نہ ہو، بٹ بائی کسٹمری انٹرنیشنل لا آپ نے کوئی فریم ورک دینا ہوتا ہے۔ تو یہ امریکہ نے جو وہ فریم ورک ڈیزائن کیا جس کے تھرو امریکہ یہاں سے چھوڑ کے جانا چاہتا تھا، وہ دوحہ اگریمنٹ تھا۔ دوحہ اگریمنٹ میں افغان طالبان جو تھے وہ نیگوشیٹ کر رہے تھے افغانستان کی طرف سے، اور آپ کو یاد ہوگا جب 1996 میں افغان طالبان کی حکومت آئی تھی ملا عمر والے گروپ کی، تو ان کے اوپر سب سے زیادہ کرٹیسزم، اور دنیا کو ان سے پرابلم یہ تھی کہ یہ بہت ہارڈ لائنرز ہیں، اور جو مسلم اسکالرز تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ کوئی اسلامی نظام نہیں ہے، کیونکہ اسلامک پولیٹیکل ماڈل کی جو ایسنس اور روح ہوتی ہے وہ ایلیمنٹ آف رحم ہوتا ہے، رحم کا جو بینولنس ہوتی ہے وہ اس کی ایسنس ہوتی ہے۔ اچھا، اب افغان طالبان کا جو سسٹم تھا وہ عورتوں پہ جس طرح کا ظلم، آپ نے وہ لیشز مارتے ہوئے ویڈیوز دیکھی ہوں گی عورتوں کو جو 96 آنورڈ سامنے آتی تھیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ بدھا کے جو اسٹیچوز 2000 سال سے افغانستان میں موجود تھے ان کو افغان طالبان نے کس طریقے سے گرا دیا، حالانکہ ہر مسلمان ان کو کہہ رہا تھا کہ بھائی 2000 سال سے یہ یہاں پہ موجود ہیں، آپ سے بہت بڑے بڑے اسلامک رولرز اور لیڈرز آئے ہیں، بڑے نیک اسلامک رولرز آئے ہیں، انہوں نے کبھی بدھا کے اسٹیچوز کو کچھ نہیں کہا، آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ لیکن انہوں نے پھر بھی ان کو گرایا۔ پھر اس کے بعد پوری دنیا میں سے ان کے خلاف کرٹیسزم آیا۔ سو جب 2020 2021 آنورڈز یہ طالبان جو نیگوشیٹ کر رہے تھے دوحہ، تو آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر نیوز چینلز کے اوپر ایکسپرٹس جو تھے وہ یہ بات کرتے تھے کہ جی وہ ہارڈ لائنرز سے پرانے والے چینج طالبان کے اندر یہ آیا ہے کہ اب یہ ہارڈ لائنر نہیں ہیں، اب یہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں، یہ تو بڑی پریگمیٹک ہیں، اور یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم آل انکلوسیو گورنمنٹ لے کے آئیں گے، ہم ایتھنیسٹیز کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے، ہم مائنورٹیز کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے، ہم عورتوں کو ایجوکیشن دیں گے، اینڈ موسٹ آف آل دا پرائمری کنڈیشن آف دوحہ اکارڈ واز کہ یہ اپنی زمین کو خطے میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ سو یہ سارا کیونکہ ایک جو طالبان اس وقت ریپرزینٹ کر رہے تھے اس دوحہ اگریمنٹ میں کے اندر، جن میں آپ ملا برادر کی بات کریں جو بیک اینڈ کے اوپر سارا کچھ ہینڈل کر رہے تھے، یا شیر محمد عباس اسٹانک زئی یہ سارا کچھ جو نیگوسیشنز کر رہے تھے، تو دیز پیپل لکڈ ڈفرینٹ فرام دا پریویس لاٹ 96 آنورڈز والی۔ لیکن جب دوحہ اگریمنٹ کمپلیٹ ہوتا گیا، سائن ہو گیا، امریکہ وہاں سے نکلنا شروع ہو گیا، تو اصلی روپ طالبان کا آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہوا۔ طالبان گاٹ ڈیوائیڈڈ انٹو 2 فیکشنز، ایک کندہاری گروپ اور ایک کابلی گروپ، یہ پریگمیٹک گروپ، یہ وہ والا گروپ جس کے اندر سے چند لوگوں کو منتخب کیا گیا تھا دوحہ اکارڈ کے ٹائم پہ پوری دنیا کو اپنا امیج ایک پورٹرے کرنے کے لیے۔ کندھاری گروپ واز رولڈ بائی ہیبت اللہ اخونزادہ۔ اخونزادہ کبھی بھی سامنے آ کے لیڈ نہیں کرتا، ہی لیڈس فرام دا شیڈوز۔ یہ کس طرح کی ایک حکومت ہے
کہ آپ ایک اٹالین وارلارڈ کی طرح، ایک گینگسٹر کی طرح پیچھے بیٹھ کے ایک حکومتیں تو ایسے نہیں چلتی، ایسے تو مافیاز چلتے ہیں، ایسے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز چلتی ہیں. تو اخونزادہ پیچھے سے بیٹھ کے جو ہے وہ اس سارے معاملات کو دیکھ رہا تھا. یہ ہارڈ لائنرز ہیں. یہ ہیبت اللہ اخونزادہ ہی بلیوز کہ افغانستان کے اندر اس کی حکومت کا جو، کیونکہ یہ ایکسٹریمسٹ ہے، ہارڈ لائنر ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی حکومت کا جو سروائیول ہے وہ ان ٹیررسٹ آؤٹ فٹس کی وجہ سے ہے جو کہ افغانستان کے اندر موجود ہیں. یہی اخونزادہ اور اس کے قریبی لوگ ہیں جو کنیکٹ بھی کرتے ہیں مڈل ایسٹ میں جا کے آئیسس اور داعش کے ساتھ. یہی اخونزادہ ہے جس کے سیریا کے اندر جو ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں اس کے ساتھ بھی رابطے ہیں. یہی اخونزادہ ہے جو اکثر کمیونیکیٹ بھی کر چکا ہے بٹوین حقانی نیٹ ورک، افغان طالبان، اور پھر آگے اوپر جو ہے مڈل ایسٹ کے اندر جو ٹیرر آؤٹ فٹس ہیں ان سے اسلحہ، ہتھیار وغیرہ لے کے ان کو دے چکے. اور یہی ملا اخونزادہ ہے جس کے ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی رابطے ہیں، جو بی ایل اے کو بھی سپورٹ کر رہا ہے. ٹھیک. اچھا، اب جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں، آہستہ آہستہ جو یہ کندہاری فیکشن ہے یہ طاقت لیتی گئی، اور جو کابلی فیکشن ہے اس کو بالکل انہوں نے سائیڈ لائن کر دیا. جنوری 2025 میں یہ شیر محمد عباس ستانکزئی، یہ جو فیس تھا دوحہ اگریمنٹ پہ ان کے اکارڈ کا اور ان کے سارے معاملات کا، اس نے جنوری 2025 میں تنگ آ کے ایک جگہ کے اوپر پبلک کو ایڈریس کرتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ بھائی، یہ جو آپ عورتوں کے اوپر ایجوکیشن کا بین لگا رہے ہیں، اس کا نہ اسلام کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے، نہ انسانیت کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے. اٹ از رانگ. اینڈ دین ہی کرٹیسائز ملا ہیبت اللہ اخونزادہ. اس کے بعد ہیبت اللہ اخونزادہ نے وہی اس کو پکڑنے کا کہا اور یہ وہاں سے فرار ہوتا ہوا پھر یو اے ای چلا گیا. اینڈ ہی از ناؤ اوپنلی کرٹیسائزنگ افغان، یہ جو ان کی جو اخونزادہ کا ایک گینگ اس وقت لیڈ کر رہا ہے، اور یہ اوپنلی یہ جو ستانکزئی ہے یہ اس کے خلاف ہے. اس سارے سینیریو کے اندر ایک اور فگر تھی، ملا عبد الغنی برادر. ڈیورنگ دوحہ اکارڈ، اس کے آگے پیچھے کا جو ٹائم تھا، اس کو پریزنٹ کیا جا رہا تھا پوری دنیا کے سامنے ایز اے سافٹ فیس، اور اس کو کہا جا رہا تھا یہ پرائم منسٹر بنے گا افغانستان کا. لیکن پھر جس طریقے سے یہ کندھاری گروپ پاور میں آتا رہا، یہ ہارڈ لائنرز پاور میں آتے رہے، بالکل انہوں نے ملا عبد الغنی برادر کو بھی سائیڈ لائن کر دیا اور ایک پرائم منسٹر برائے اکنامکس اور اس طرح کا کوئی عہدہ دے کے اس کا بالکل اس کا جو پولیٹیکل انفلوئنس تھا اس کو ختم کر دیا. اچھا، اب یہ جو اس کو عہدہ دیا گیا ملا غنی برادر کو، اس عہدے کو ڈیپٹی پرائم منسٹر اور یہ سارا، اس نے ابھی چند مہینے قبل جو اخونزادہ ہے اس کے سامنے ایک پلی پریزنٹ کی کہ آپ ستانکزئی کو معاف کر دیں اور اس کو واپس آنے دیں، تو اس کو بالکل اخونزادہ نے، ہیبت اللہ اخونزادہ نے بالکل اس کو ریجیکٹ کر دیا. وچ کلیئرلی شوز کہ ملا عبد الغنی برادر کا کیا انفلوئنس ہے افغانستان کے اندر. تیسرا جو کریکٹر ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ کریکٹر ہے اس ساری ایکویژن کے اندر. یہ بڑا چلاک آدمی ہے. یہ قطر کے اندر موجود افغان طالبان کا نمائندہ ہے اور اس کا نام ہے سہیل شاہین. سہیل شاہین، ناظرین، یہ وہی شخص ہے کہ جیسے ہی افغان طالبان اقتدار میں آئے، 15 اگست کو یہ اقتدار میں آئے، 18 اگست کو سہیل شاہین صاحب نے کان ٹی وی کے نام سے ایک نیوز چینل ہے جو کہ اسرائیل کا اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہے، اس کو انٹرویو دیا. اور یہ اس وقت یہ ان کا مہرہ ہے جو افغان طالبان کو کنیکٹ کرتا ہے دوحہ کے ساتھ. یہ جو سہیل شاہین ہے یہی ریپرزینٹ کر رہا ہے افغان میڈیا کو قطر کے اندر. یہ رہتا بھی قطر کے اندر ہی ہے، دوحہ میں یہ رہ رہا ہے. الجزیرہ اس وقت جس طرح کی مس رپورٹنگ کر رہا ہے اس کو بھی یہی سہیل شاہین فیڈ کر رہا ہے. اس شخص کو اردو بھی آتی ہے، پشتو بھی آتی ہے، ڈفرینٹ زبانیں جانتا ہے. اور دوحہ اگریمنٹ کو کس طرح سے ڈاج کیا گیا، کس طرح سے ڈاج کرنا ہے، اور ابھی بھی جو جھوٹ آپ کو انٹرنیشنل میڈیا میں افغان طالبان کا نظر آ رہا ہے، دیٹ از تھرو تھوڑا بہت یہ جو الجزیرہ وغیرہ اور اس طرح کے نیوز آؤٹ لیٹس کر رہے ہیں، دیٹ از تھرو سہیل شاہین. اور سہیل شاہین بھی اگین نمائندہ کندھاری گروپ کا، یہ جو مرضی بات کریں گے جی کابلی ہے، یہ ہے، وہ ہے، کندھاری گروپ کا ایک بڑا خاص مہرہ ہے. لیکن اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملا اخونزادہ نے جس طریقے سے کو
طاقت کے زور کے اوپر افغان طالبان کے اندر بھی جو بھی آواز اس کے خلاف، کوئی سین وائسز اس کے خلاف ایمرج ہوتی تھیں، ان کو دبا دیا جاتا تھا یا دفنا دیا جاتا تھا. پاکستان نے جب ان کے اوپر کاؤنٹر سینکچری آپریشنز کیا اور جب ٹی ٹی پی نے پاکستان کو ہٹ کیا، جب پاکستان نے جواب دیا، ریٹیلیشن ہوئی، تو بہت ساری آوازیں اس وقت آپ کے سامنے آ رہی ہیں. ستانک زئی ان میں سے ہی ایک آواز ہے جن کو اب یہ ہوپ مل رہا ہے کہ جو یہ ٹرنی کا رول ہے افغان طالبان کا، اس کو کم سے کم کوئی آواز اس وقت، کوئی پاورفل وائس جو ہے اس کو نگیٹ کر رہی ہے. کوئی سینٹی کی وائس، ایک ایسی آواز جو ان کی دہشت گردی کے خلاف بھی آواز اٹھا رہی ہے اور یہ پوری دنیا میں ایکسپوز ہو رہے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ود ان افغان طالبان بھی یہ ڈیوائیڈ انکریز ہوتا چلا جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے جو، کیونکہ پاکستان کا سٹانس تو جو ہے وہ بہت کلیئر ہے. پاکستان کا کسی افغانی کے ساتھ، کسی افغان کے ساتھ کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں ہے. پاکستان کا جو پرابلم ہے دیٹ از ود ٹی ٹی پی، فتنہ الخوارج، یہ جو دہشت گرد ہیں جن کو نہ صرف پاکستان، پوری دنیا دہشت گرد مانتی ہے. اور پاکستان کا ایشو ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے ہیں، فائنینس کر رہے ہیں، جو کہ ان کی ماسٹر پراکسی ہے. وہ اپنے اوپر کس آرگنائزیشن کا ٹیگ لگاتی ہے، پاکستان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان ول کنٹینیو ٹو ہٹ دا سینٹر آف گریوٹی جب تک یہ دہشت گرد اور دہشت گردوں کی جو پراکسیز ہیں وہ کمپریہنسولی ڈیفیٹ نہیں ہو. کمپریہنسو ڈیفیٹ سے مراد یہ ہے کہ جب تک وہ اتنے کمزور نہیں ہو جاتے کہ وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی نہ بھیج سکیں، پاکستان ول کنٹینیو ٹو ڈو دیٹ. اب اس پریشر کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیوائڈ کریٹ ہو رہا ہے بٹوین افغان طالبان. آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ حالات افغانستان کے انٹرنلی کس طرح انفولڈ ہوں گے. لیکن پاکستان کے پاس جو پاکستان کا اسٹریٹجک نیریٹو ہے وہ بہت زیادہ کلیئر ہے. اور جہاں تک دوحہ اگریمنٹ کی بات ہے، آئی تھنک دنیا کو اس بارے میں ری تھنک کرنا چاہیے. دوحہ اگریمنٹ ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ، دیر شوڈ بی اے ری انفورسمنٹ پلان. قطر نے، دوحہ نے اس کے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا تھا ان ساری نیگوسیشنز کے لیے. بہت سارے ممالک نے قطر اور دوحہ کی گارنٹیز کے اوپر اس کو ایکسیپٹ کیا تھا. بہت سارے ممالک نے امریکہ کی پریزنس کی وجہ سے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا. افغان طالبان اگر دہشت گردی بھیج رہے ہیں پورے خطے کے اندر، ترکمانستان میں بھیج رہے ہیں، تاجکستان میں بھیج رہے ہیں، چائنا میں بھیج رہے ہیں، پاکستان میں سب سے زیادہ بھیج رہے ہیں، تو اس پہ ان تمام ملکوں کو، یہ جو دوحہ اگریمنٹ کے اندر انوالوڈ تھے، ان تمام ملکوں کے اوپر بھی ذمہ داری ہے. اور افغان طالبان سے بھی یہ سوال کریں کہ آپ نے جن لوگوں کو چہرہ بنا کے بھیجا تھا افغان طالبان کا، وہ تو بیچارے کہیں، ان کو تو آپ نے بالکل سائیڈ لائن کر دیا. نہ وہ حکومت میں، نہ وہ اقتدار میں، نہ ان کی کوئی سے ہے. اینڈ افغانستان از بینگ رولڈ بائی ایکسٹریمسٹس. تو یہ تو بہت بڑا کوسچن مارک ہے. اس میں صرف آپ نے پاکستان کو تو دھوکہ نہیں دیا، آپ نے افغانیوں کو تو دھوکہ نہیں دیا، آپ نے تو ہر اس ملک کو دھوکہ دیا جو آج بھی آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، آج بھی آپ کو پیسے دے رہے ہیں، آپ کو ایڈ دے رہے ہیں. آپ نے سب سے بڑا دھوکہ تو قطر کو دیا، دوحہ کو دیا. سو لہٰذا یہ جو انٹرنیشنل اگریمنٹس ہوتے ہیں، ان کی کریڈیبلٹی جو ہے اس کو انشور کرنا چاہیے میڈیٹرز کو. میڈیٹرز کی اپنی کریڈیبلٹی اس سے بڑھتی ہے. اگر اس طرح کے اگریمنٹس جو ہیں ان کو کوئی پارٹی فلفل نہ کرے اور آپ اس کو سپورٹ کرتے ہوئے دیکھے جائیں، تو آج نہیں تو کل پوری دنیا آپ کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال اٹھاتی ہے اور آپ کی میڈیشن ڈپلومیسی جو ہے اس پہ کوسچن مارک ہوتا ہے، جو کہ پھر ڈائریکٹلی آپ کی اسٹریٹجک ڈپلومیسی اور آپ کی جو اکنامک ڈپلومیسی ہے اس کو افیکٹ کرتی ہے. سو آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم اس دوحہ اگریمنٹ کے اوپر یہ جو مشکل سوال ہیں وہ اٹھائیں اور ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں. پاکستان زندہ باد.